میرا نام عظمت اللہ ہے، والد کا نام غلام رسول اور دادا کا نام شہاب الدین ہے۔ اور لوگ علاقے میں ان کو میاں صاحب ہمارے دادا جی کو اللہ رحم کہتے تھے۔ تو ہماری جو مائیگریشن ہے وہ ہوئی ہے گرداسپور تحصیل ہے، تحصیل بٹالہ ہے، اور ضلع گرداسپور کا ایک گاؤں تھا سارچور، وہ راجپوتوں کا گاؤں تھا۔ اور تو جتنے ہمارے وہ بڑے تھے سارے ادھر ہی بعد ایک ہی گاؤں میں تھے۔ تو وہاں جب پارٹیشن ہوئی تو مائیگریشن کے بعد ہمارا گاؤں بن گیا ضلع فیصل آباد، تحصیل جڑاوالا، اور جڑاوالا اور فیصل آباد روڈ پہ ایک اڈا ورکشاپ آتا ہے، اور ساتھ ہی ایک گاؤں ہے 109 ریبے، اس کا نام توحید آباد ہے۔ تو وہاں پہ ہم مائیگریٹ ہو کر آئے۔ تو یہ پہلے جو گاؤں تھا یہ قادیانیوں نے آباد کرنا شروع کیا، کیونکہ ہماری زمینیں آس پاس تھیں قادیانیوں کی۔ اور ایک ہمارے گاؤں کے ہی جسٹس تھے محمد اسلام بھٹی صاحب، وہ بھی قادیانی تھے، اور میرے والد صاحب بھی قادیانی تھے۔ اور اس وجہ سے جو مین ہمارا گھر تھا قادیانیوں کا گھر تھا، کیونکہ ادھر ان کی عبادت گاہ نہیں تھی، تو ہمارے گھر میں جو جمعہ ہوتا تھا ادھر نمازیں ہوتی تھی، اور اس وجہ سے ہم پر جماعت کا بہت اثر رہا، کیونکہ سارے خطبات وغیرہ ادھر ہمارے گھر میں ہوتے تھے، اور ہمارے گھر میں جو قادیانی تھا کٹر پن تھا وہ زیادہ تھا۔ ہمارے جو والد صاحب وہ بھی بہت زیادہ ان سے انس رکھتے تھے، تو اس وجہ سے ہم ان کے زیادہ مطلب والدین کے تابع دار ہونے کی وجہ سے زیر اثر رہے۔ اور میرا خاندانی پس منظر کے میرے پردادا جو تھے وہ ان کے ہتھے چڑھے ہیں قادیانیوں کے، اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس بندے کا دعوے کا مقصد کیا ہے۔ وہ ایسے ہمیں جو خبر ملی ہے کہ وہ جاتے تھے ادھر، کہ جیسے میلہ لگتا ہے، چلو جی میلہ لگتا ہے مرزا صاحب کا، دیکھتے آتے، بڑا وہ تقریریں اچھی کرتا ہے، وہاں پہ وہ ان کے مرید بن کے آ گئے۔ نہ ان کو پتا تھا یہ اس نے نبی کا دعویٰ کیا ہے، نہ اس کو پتا یہ کیا، سر ایک مرید بن کے جیسے پیر کا بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کی مریدی کر لی۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ جو مرزا صاحب کی عقائد ہے اور مرزا صاحب نے جو دعوے کیے وہ آپ کے دادا کے علم میں نہیں تھے؟ نہیں، بالکل علم نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ یہ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ جو سادہ لوگ قادیانی ہیں ان کو بالکل نہیں پتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، یا اس نے یہ کہا کہ میں نے زمین آسمان بنایا، یا اس نے یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، نہ یا اس نے یہ کہا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں، نہ اس نے یہ کہا کہ میں کسی کو یہ پتا کہ خود کو کہتا ہے کہ میرے منہ سے نکلنے والی ہر چیز قرآن ہے۔ تو ایسی چیزوں کو جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو اللہ گواہ ہے کہ پچھلے دنوں میرے پاس میرا ایک کزن آیا، تو اس نے قسم کھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ایسا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ جماعت احمدیہ میں سرگرم رہے یا بس ایک عام جس طرح مسلمان ہوتا ہے کہ جو بس ایک عام زندگی گزار رہا ہے، اس طرح کے تھے آپ، یا اس میں سرگرم کچھ عہدوں میں انتہائی جذباتی قسم کا قادیانی تھا۔ وہ میرے انگلینڈ تک میرے دوست، میرے بھائی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں ہمارے گاؤں کے، انگلینڈ میں جرمن میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے رشتہ دار بھی، سب جانتے ہیں میں انتہائی کٹر قسم کا قادیانی تھا، اور اکثر منصوبے بناتا تھا۔ جو ہمارے گاؤں میں ایک دو ہمارے عزیز تھے، مولانا منظور صاحب اور بھائی الیاس صاحب، ان کو قتل کرنے کے بعد منصوبے بناتا تھا۔ انہوں نے مجھے روکا قادیانیوں نے کہ یہ ایسے مسئلہ بگڑ جائے گا، پہلے ہی ہمارے لوگ خلاف ہیں۔ تو ایک دو دفعہ میں نے بھرپور اپنا پکا پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کر دوں، تو پھر مجھے یہ روکتے رہے کہ پہلے مسئلے خراب ہیں تو یہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ نام تو ہمارا ہی لگنا ہے بعد میں۔ تو ایسا پھر میں جب تھوڑا سا میٹرک میں کر رہا تھا اس وقت میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا، تو یہ خدام جو ہوتے ہیں اس کو، میری عمر تھوڑی لیکن مجھے خدام میں شامل کر لیا گیا، اور پھر میری ڈیوٹی یہ لگائی کہ ہم 2-3 لڑکے تھے، ایک اقبال نامی گارڈ تھا ریلوے میں فیصل آباد، اس کا بیٹا سیف الودود اب انگلینڈ میں ڈاکٹر ہے، ہم دونوں، ایک یہ لڑکا یہ سیف الودود اور ایک میں، اور ایک لڑکا اور تھا اس کا نام تھا مجھے ابھی بھول گیا، ابھی فیصل آباد کا تھا، ہم تینوں جاتے تھے مولانا طارق محمود کی مسجد میں، ختم نبوت کے وہ فیصل آباد کے میرے خیال صدر ہیں، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہاں پہ ہم جاسوسی کیا کرتے تھے، اور جو وہ خطبہ دیا کرتے تھے وہ ہم لکھ لیا کرتے تھے، اور ہمیں نصیحت تھی کہ نماز آپ نے ان کے ساتھ بھی پڑھنی ہے،
آپ پتہ نہ چلے کہ آپ ہم کی جاسوسی کر رہے ہیں اور بعد میں پھر اپنی نماز پڑھنی ہے. تو ہم ایسا ہی کرتے تھے، پہلے ان کی جو وہ کہتے تھے وہ مین باتیں لکھ لیتے تھے، تو بعد میں ہم پھر نماز علیحدہ بھی پڑھتے تھے، اور وہ اس کی رپورٹ ہم کرتے تھے جو اس کے ضلع ادھر فیصل آباد میں ان کی مرکزی مسجد ہے وہاں پہ رپورٹ پھر رکھوا جاتی تھی. تو آپ یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے باقاعدہ جاسوسی کرتے ہیں؟ ہاں جاسوسی کرتا رہا ہوں مکمل. جاسوسی کا پورا نظام ہے، یہ پاکستان میں جاسوسی کرتے ہیں کہ لوگ؟ یہ ایک جگہ کی جاسوسی نہیں کرتے، یہ آرمی کی بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ دعا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی یہ جاسوسی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو چٹھیاں آتی تھی ربوا سے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بات اب کوئی بندہ اچھی قادیانیوں کے بعد میں کرتا نا کوئی بات بھی، میں صدر نے بات کی ہے تھوڑی سی، تو کہتے تھے آپ ہر بندہ 3 خط لکھو، اس کو کہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب جتنے لوگ تھے ہوتے وہ خط لکھتے، کوئی کسی حکومت کا عہدیدار ہوتا، ایک وہ فوت ہو گیا ہمارا پیپل پارٹی کا MNA تھا، تو اس نے ان قادیانوں کے حق میں تھوڑی بات کی، تو انہوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ سب جو خدام جو خط لکھیں اس کو اس کے ایڈریس پہ، حنیف رامے اس کا نام مجھے یاد آ گیا، حنیف رامے صاحب، تو انہوں نے کہا اس کو خط لکھے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے، آپ بہت خدمت کر رہے ہو مسلمانوں کی، آپ جیسا بندہ ملک کا حکمران ہونا چاہیے. تو ایسے کام ہم کرتے تھے. اور جو جاسوسی کا بات ہے وہ جہاں بھی کوئی آرمی کی باتیں، ہمیں جو ہماری مسجد تھی ہمارے آرمی میں بھی کچھ لوگ تھے جو آفیسر کی باتیں بتایا کرتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا. اب رشیا نے حملہ کرنا تھا تو انہوں نے بتا دیا کہ رشیا افغانستان پہ حملہ کرے گا، کیونکہ ان کے ادھر تعلقات تھے رشیا میں، تو انہوں نے کہا رشیا کرے گا افغانستان میں، پھر وہ پاکستان میں آئے گا. یہاں تک کہ یہ 2 ملائیں جو ہیں ان کی داڑیاں نوچی جائیں گی اور ان کو زمینوں پہ گھسیٹا جائے گا. تو یہ ایسی باتیں ہم سنا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اوپر تک ان کا جاسوسی کا پورا نظام ہے آپ کی خیال میں کہتا ہوں رشیا نے ابھی حملہ کرنا تھا، یہ 1980 سے پہلے کی بات ہے، 1989 کی بات ہے، تو پہلے ہو گیا رشیا افغانستان پہ حملہ کرے گا، اور پھر رشیا افغانستان سے پاکستان میں آئے گا. اور یہ ایک شعر گنگرایا کرتے تھے کہ تو کیے جا کام اپنا، کسی دن ہوگا روس و شام اپنا. تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ اب روس آئے گا تو ان کا یہ ملاؤں کی یہ داڑیاں نوچی جائیں گی، ان کی داڑیاں صاف کر دی جائیں گی، ان کو لگ پتا جائے گا کہ احمدیت کی مخالفت کیسے کی جاتی ہے. اور بھٹو کو جو انہوں نے بھٹو شہید کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم نے امریکہ پہ اتنا پریشر ڈلوایا کہ اس کو پھانسی لگوا دو تاکہ ہم یہ دنیا کو بتا دیں گے کہ مرزا قادیانی کی مخالفت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو جو ہے اس کا جو انجام ہوا یا ضیاء الحق کا جو انجام ہوا تو اسی طرح یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے یہ چونکہ وہ ریاست ہے جس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو پاکستان کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کو انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جتنی بھی قبریں ہیں ادھر ربوا میں وہ سارے لوگ امانتاً دفن ہیں. وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت بنے گا کہ یہ ملک نہیں رہ سکتا، اکھنڈ بھارت اور پاکستان اکٹھے ہو جائیں گے، اور جتنے ان کے خلفاء ہیں بشیر الدین محمود اور مرزا طاہر اور ناصر صاحب کو انہوں نے امانتاً دفن کیا ہے کہ ہم اس کو قادیان میں دفن کریں گے جب پاکستان انڈیا ایک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اکھنڈ بھارت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ ہوا کہ میرے والد صاحب میرے دادا جی کہتے تھے کہ انہوں نے زمین کئی سال زمین نہیں لی تھی گورنمنٹ سے کہ ہم نے واپس چلے جانا ہے. حضرت صاحب نے بتا دیا ہے کہ ہم نے ادھر رہنا ہی عارضی طور پہ سارا کچھ ہوا ہے. اور یہ گرداسپور اور یہ جو 2 ضلع آئے ہیں وہ بھی ہمیں بتایا کرتے ہیں کہ یہ سر ظفر اللہ کی وجہ سے آئے ہیں. انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا کہ یہ اس علاقے کو ہندوستان میں شامل رکھا جائے کیونکہ اس میں قادیان آتا ہے، اگر یہ پاکستان میں چلا گیا جائے تو اس کی تو مسلمان اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. تو اس میں انہوں نے یہ کہتے تھے کہ سر ظفر اللہ کا کارنامہ ہے بہت بڑا کہ انہوں نے اس کو انڈیا میں رکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس عہدے پہ رہے جماعت میں؟ میں خدام الانبیاء میں ابھی داخل ہی ہوا تھا تو مجھے اللہ نے یہ تھوڑی ہدایت کی طرف گامزن کر دیا. تو مین یہ کہ میں جاسوسی کرتا رہا ہوں جماعت کی طرف سے مختلف جگہوں پہ. تو آپ اس میں بتائیں ہمیں کہ کیسے آپ کو شک پڑا کہ آپ غلط کسی جماعت کا حصہ ہیں اور اسلام کی روشنی کی طرف آپ کیسے آئے؟ وہ میٹرک کے بعد ہمیں وہ بھیجا جاتا تھا، جتنے قادیانی لڑکے تھے وہ جاتے تھے تربیتی کلاس، میٹرک جو پیپر دیتے ہیں ان کی تربیتی کلاس ہوتی ہے،
ادھر قصر محمود میں جو قادیانیوں کے اس شہر ربوہ میں ہے. تو وہاں پہ 3-4 ایک محمود بنگالی ہوتا تھا، ایک دوست مشاہد ہوتا تھا، ایک مولانا عبد المالک صاحب ہوتے تھے، وہ وہاں پہ درس دیا کرتے تھے. تو ایک دن عبد المالک صاحب نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا تعلق مولانا شوکت علی جوہر اور محمد علی جوہر سے ہے اور میں ان کا بھتیجا ہوں. اور لوگ بچے بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. وہ ترکی ٹوپی پہنتے، مجھے یاد ہے ترکی ٹوپی پہنتے تھے. تو ایک انہوں نے یہ کہا کہ ختم نبوت پہ وہ بتا رہے تھے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی ہوگا، لیکن وہ نبی ہوگا جو محمد صلی اللہ اللہ کے تابع ہو. وہ خاتم جو پڑھاتے خاتم النبی، انہوں نے تو کہتے تھے خاتم جو تا کی زبر کے ساتھ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیں گے، جس پہ آپ کی مہر ہوگی وہ نبی ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کا معنی کیا ہے کہ خاتم النبیین کی مہر؟ انہوں نے کہا کہ جتنے اعمال ہوں گے نا اس نبی کے، جو بھی نبی نیا آئے گا، ایک نہیں ہزاروں نبی آ سکتے ہیں، اور جو بھی نیا نبی آئے گا اس کے تمام جو کام ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہوں گے. تو وہاں پہ مجھے نا تھوڑا سا گڑبڑ لگی کہ بھئی کوئی گڑبڑ ہے. اب ان کا تو کوئی عمل بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں تعلق رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا، اور مرزا قادی نے کہا کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال ہے، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو دین میں جنگ اور جہاد کا خیال رکھتا ہے وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو جو خبیث کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانتا جہاد کے متعلق. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد کے بارے میں یہ اسلام کی کوہان ہے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ کاش میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. وہ میرے دل میں حدیث تھی کہ یہ کیا بندہ کہہ رہا ہے. اب انہوں نے تو جہاد کو حرام کر دیا ہے. اور دوسرا اس کی یہ کتاب میں تذکرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں محمد ہوں. مرزا کے کون سے ایسے دعوے ہیں جو آپ کے خیال میں اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکراتے ہیں؟ مرزا صاحب کا جو مجھے گڑبڑ لگی تو میں نے میرے ایک دوست نے بتایا ہے کہ آپ اس مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. پہلے تو وہ ان سے میرے کزن ہی ہیں، ان کا نام منصور علی ہے. تو پہلے تو میں ان کی بات پہ غور نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم مطالعہ کرو تو مجھے ایک زیادہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بات تھوڑی گڑبڑ نہیں، کافی زیادہ گڑبڑ ہے. وہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک اسلام کے مقابلے پر ایک ایسا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی جس کی باغ ڈور جو یہود و حنود جس کو چلا رہے ہوں، ایسا وہ دین چلانا چاہتے تھے. اس کا مطلب مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ قادیانی تحریک کوئی مذہبی تحریک نہیں بلکہ یہ کوئی سازشی قسم کی تحریک ہے، کیونکہ اسلام کے خلاف اس نے ہر وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف ہو. اب قرآن ہم اس قرآن کو مانتے ہیں ذہنی طور پہ، چاہے ہم قادیانی بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، لیکن مرزا صاحب کی تعلیم میں اس نے کہا کہ میں خود قرآن، اگر تم مسلمانوں تمہارے پاس قرآن ہے تو میں خود قرآن ہوں. میرے منہ سے نکلنے والی میں حوالے دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی دوست نے کنفرم کرنا ہو تو وہ کر لے. تو یہ اس نے کہا میرے منہ سے نکلنے والی ہر بات قرآن ہے. تو یہ تذکرہ کے سوا 77 پہ لکھا ہوا ہے. اور دوسرا قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے. تو اس کے مقابلے مرزا نے کہا میں تو خود خدا ہوں. یہ تذکرہ کے سوا 152 پہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے. تو مرزا نے کہا کہ میں نے حالت خدائی میں زمین و آسمان بنا دیے. یہ تذکرہ کے صفحہ 154 پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس نے خدائی اختیارت کو سمیٹنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ مجھے قرآن میں جو لکھا ہے کہ اللہ کو کن فیکون ہے، اللہ جس کو چیز کا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں صرف کہتے ہیں کن فیکون وہ ہو جاتی ہے. تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ کن فیکون کا اختیار میرے پاس ہے. یہ تذکرہ کے صفحہ 164 پہ لکھا ہوا ہے. پھر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ بیت اللہ کا ذکر ہے. تو مرزا نے اس کے خلاف لکھا کہ بیت اللہ میں ہی ہوں. یہ صفحہ 29 ہے تذکرے کا، جہاں مرزا میں ہی بیت اللہ ہوں، جس بیت اللہ کی طرف تم جاتے ہو وہ بیت اللہ میں ہی ہوں.
پھر اس نے کہا کہ جو بیت اللہ کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں حجر اسود بھی میں ہی ہوں. یہ 28 پہ 28 پہ لکھا ہوا ہے. اب قرآن میں محمد صلی اللہ کا ذکر ہے تو اس نے ایسا یہ اسلام کو دھتلانے کی کوشش کی کہ اس نے کہا میں ہی محمد ہوں، مجھے وحی ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے کہا کہ تو ہی محمد ہے. یہ 481 یعنی 481 پہ تذکرے کے لکھا ہوا ہے. اب قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ میں اللہ عرش پہ قائم ہے، اور مرزا صاحب نے لکھا کہ میں وہی عرش ہوں جس پہ اللہ قائم ہے. یہ صفحہ تذکرے کا ہے 442 یعنی 442. پھر قرآن پاک میں ذکر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے وہ خاتم النبیین ہے، تو مرزا نے کہا کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں. یہ تذکرے کے 127 پہ اور ایک کتاب لٹریچر ہے ایک غلطی کا سالہ اس کے 9 اور 10 پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس قرآن میں عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے تو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں ہی عیسیٰ بن مریم ہوں. یہ 178 یعنی 178 پہ لکھا ہوا ہے. پھر مرزا حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم زندہ علی کو چھوڑ کر مردہ علی کو ڈھونڈتے ہو. یہ تذکرے کے 169 صفحے پہ یعنی 169 پہ لکھا ہوا ہے. پھر قرآن پہ جہاں پہ بھی نماز کا ذکر ہے حکم ہے وہاں ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. جہاں بھی نماز کا حکم ہے موسٹلی وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. اور مرزا حسن صاحب نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے یوں لگا کہ قرآن و حدیث سارا آیا ہی مرزا صاحب کی تعلیمات کی مذمت کے لیے ہے. جیسے آپ سورۃ اخلاص کو لے لیں کہ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر دے، تو فرما دے لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے. اب اس کے مقابلے میں مرزا صاحب کی تعلیم میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، پھر میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں، پھر اسی حالت خدائی میں میں نے زمین و آسمان بنائے. اب میں آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. اب دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کے متعہد نہیں. اور مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ جو تیرا ارادہ ہے وہ میرا ارادہ ہے، جس طرف تو دیکھے گا ادھر میں دیکھوں گا. یعنی اللہ کا ارادہ مرزا کے ارادے کے متحد ہو گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ مجھے فرماتا ہے انت منی بے منزلۃ الارادی، تو میرے سے ایسے ہے جیسے میرا بیٹا ہے. پھر لگا مرزا صاحب تذکرہ میں اس کو گئی ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے پانی سے ہے، تو میرے پانی سے ہے. یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں غلام یکن لہ کفوا احد، کہ میری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے. مرزا صاحب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد صاحب ایک کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی شکل میں ہیں. اللہ تعالیٰ کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ وہ میرے والد کی شکل کے ہیں، اور وہاں پہ ایک کرسی خالی پڑی ہوئی ہے اور وہ میرے والد صاحب اشارہ کرتے ہیں جو خدائی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب میرے برابر آ کے بیٹھ جاؤ. تو اللہ کچھ فرماتا ہے، مرزا اس کے خلاف الٹ فرماتا ہے. تو یہ میں نے کہا یہ ختم والا مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا، تو سارا فراڈ ہے. اب میں نے اور مطالعہ کیا تو میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو جہاد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کوہان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کی خواہش سے نہیں مرتا وہ منافق کی موت مرتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی جو بھی لوگ جہاد سے کنی کتراتے ہیں، سورۃ توبہ میں ہے، ان کا تم یعنی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جہاد سے کنی کترانے کی وجہ سے اے نبی یہ اللہ کی قسم کھا کے بھی کہیں گے وہ مسلمان ہے، تم ہرگز یقین نہ کرنا. ایک جہاد کی وجہ. تو مرزا نے لکھا ہے کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے
جنگ اور قتال، یعنی جہاد کی 3 اقسام ہیں، تینوں کو اس نے حرام کر دیا، جنگ، قتال اور جہاد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد ہے یہ اسلام کی کوہان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت تک ایسی جماعت قائم رہے گی جو جہاد کرتی رہے گی۔ پھر مرزا صاحب نے زکوٰۃ کا، جہاں بھی نماز کا حکم وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور سیرت مہدی میں لکھا ہوا کہ مرزا صاحب نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ پھر اللہ کا حکم بار بار توبہ کرنے کا مسلمانوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ روزانہ توبہ کرتا ہوں۔ مرزا نے سیرت مہدی کے پہلے صفحہ پہ یہ لکھا ہوگا مرزا صاحب نے ساری زندگی توبہ نہیں کی، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو توحید بھی گئی، پھر رہ گئی بات توحید کی تو اس نے خود خدا بن گیا، اور رہ گئی رسالت کی بات خود ہی محمد بن گیا۔ تو یہ سارا ان کا دین تو ختم ہو گیا، توحید بھی گئی، رسالت بھی گئی، جہاد بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، تو رہ گیا جو اسلام کی اس نے خدمت کی۔ تو وہاں پہ میں نے یقین کر لیا کہ یہ سارا فراڈ ہے۔ اب دوسری بات جو میں نے دیکھی، جہاں پہ میں فیڈ اپ ہوا، کہ ہم لوگ جو ہمارے گاؤں کے، میں چند بندوں کے نام بتاتا ہوں۔ میرے بھائی کا نام لیاقت علی ہے جو قادیانی تھا، میرا نام عظمت اللہ ہے، اور ایک ہمارے کزن تھے یہ جیسے اسلام بھٹی کے ماموں کے بیٹے تھے، عزیز مسعود بھٹی کے، اس کا نام تھا طیب مسعود بھٹی، اور ایک کا نام محمد خان ہے۔ اللہ گواہ کہ ہم یہ سب زانی تھے، اور ہمارے محلے میں جو جتنی لڑکی تھی، صبح یہ مسجد میں جاتے تھے تو دیواروں پہ رک کے لکھ کے رکھے آتے تھے، اور ہمیں پتا تھا، یہ ہمیں مسجد میں بتاتے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ رکھا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ رکھا ہے۔ اور جماعت یا میرا بھائی کرواتا تھا لیاقت علی، یا وہ میرے چچا کا بیٹا طیب مسعود کرواتا تھا، یا محمد کرواتا تھا، اور بعد میں درس بھی یہ دیتے تھے۔ درس کے بعد ہماری میٹنگ ہوتی تھی کہ آج تمہاری کیا کارروائی ہے، تو ہمیں بتاتے تھے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، یہ میں کر کے ہوں۔ سب کو پتا ہے کہ میں وہاں مردیوں کی مسجد میں مؤذن تھا ہمیشہ کے لیے، میری آواز الحمدللہ اذان میں بہت اچھی تھی، تو صبح کی اذان میں دیتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے بالکل گاؤں کے ساتھ ایک بوٹا ارائی ہے، اس کا باغ تھا جو کنوؤں کا اور بالٹوں کا اور یہ امرودوں کا تھا، تو ہم اذان دے کے وہاں سے فروٹ وغیرہ توڑ کے تو رکھا تھا، اور واپس آ کے مسجد کے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اور سب قادیانیوں کو پتا تھا کہ ہمارے لڑکے ایسے ہیں، اور کبھی کسی نے ہماری جماعت سے نہیں نکالا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ اور وہاں پہ ہمارے گھر میں میرے والد صاحب بجلی چوری کرتے تھے، ہمارے اور جتنے جماعت کے لوگ سب چونکہ باپٹا میں تھے تو وہ بجلی چوری کیا کرتے تھے، تو کبھی کسی نے یہ آ کے یہ غلط کرتا بس چلتا دی تھی چلاؤ، تو ایدا ہی ہوتا ہے۔ لیکن چاہے نہ کریں ہم، یا شراب پئیں یا کسی بری محفل میں سینما دیکھے، رات کو وہاں فلمیں گندی فلمیں لگا کے دیا کرتے سب دوست، جب ان کے لگی ہے ڈش ادھر مسجدوں میں، تو ڈش کے بعد ہم وہ لاتے تھے بلیو پرنٹ، وہ ہم دیکھا کرتے تھے ادھر۔ اور کبھی ہم نے کسی نے دیکھا کہ کہا کہ یہ تم کیا ایسا کیوں کر رہے ہو۔ پھر میں نے ایک سوچا، جب میں اپنے کردار پہ نظر ڈالی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ کون سا مذہب ہے کہ دنیا کی ہر برائی کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے کہتے اب تو اس کو برا محسوس کرتے تھے کہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، یا مسلمانوں سے لین دین کرتے تھے، یا چندے کے مسئلے پہ یہ بڑے سخت تھے، جو چندہ نہیں دیتا اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے۔ تو وہاں پہ مجھے یقین ہوگا کہ یہ نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، یہ تو چندہ اکٹھا صرف پیسے اکٹھے کرنے والی جماعت ہے، اور اس کو اب برطانیہ نے تھوڑا سا جو پارٹیشن کے بعد اس کی بیک اپ چھوڑ دی ہے، تو یہ اب اس کو چلانے کے لیے مزید سازشوں کے لیے اس کو یہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بہت سارے دعوے بتائے مرزا کے، جی جی، تو یہ بتائیں کہ آخر مرزا نے ایسے دعوے کیوں کیے، اس کا کیا مقصد تھا، وہ کیوں اس طرف لانا چاہ رہا تھا؟ اصل میں یہ مرزا کا مقصد کوئی دینی خدمت نہیں تھا، جیسے ابرہہ نے کیا کہ اسلام سے قبل اس کو یہ پتہ چلا کہ دنیا کے تمام جو لوگ ہیں انبیاء کو ماننے والے وہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا کلیسا، اور اس کو کعبہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کعبہ ہے۔ اب لوگوں نے ادھر قریش مکہ نے ادھر توجہ نہ کی، تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ یہ یہود و ہنود ایسی ہی سازشیں کرتے آئے،
تو اس نے پھر کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا انجام اللہ نے پھر بہت برا کیا. یہ یہود و ہنود کی یہ دوسری کوشش تھی کہ پہلے انہوں نے کعبہ کو کرانے کی کوشش کیا, اب وہاں پہ ناکام ہوا, اب انہوں نے کہا کہ کوئی نیا کام کرتے ہیں, تو اس مرزا بیچارے کو کھڑا کر دیا. اس کی کافی خدمات تھی کافروں کے لیے, اس کے خاندان کے لیے. تو اب اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے مرزا خضر صاحب کی کتاب ہے 17 کیسریہ, وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ کیسا تھا, اس نے کیا انگریز گورنمنٹ کی خدمت کی اور اس نے کیا کیا ان کو وعدے یاد دلائے. تو وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کی بیک گراؤنڈ. لیکن اصل میں جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی, یہ یہود و ہنود کی اسلام کے خلاف سازش تھی. مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذہن سے اسلام سے محبت, ارکان اسلام سے محبت اور ان کے مرکز سے دور کیا جائے. مرکز یعنی کعبۃ اللہ, یہ جو مکہ اور معظمہ ان کا جو مرکز ہے, ان سے ان کو دور کر دیا جائے. اور مرزا نے مکہ اور مدینہ کو یہ کہہ دیا کہ یہ اب یہ ایسے ہے جیسے خشک چھاتیاں ہوں, ان کا دوست خشک ہو گیا ہے, تو مکہ اور مدینہ سے افضل قادیان ہے, لوگ قادیان آیا کریں, اور یہ مکہ میں حج کرنے سے زیادہ افضل ہے. کہ ارکان اسلام تمام ہٹانے کی کوشش کی, اگرچہ اللہ کی رحمت سے وہ تمام ارکان, جہاد, نماز, حج سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس نے کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہو گیا. اچھا, مرزا کے دعوے آپ نے بتایا, مرزا کی کردار بھی کچھ روشن کر رہے ہیں, کردار کیسا؟ مرزا کا کردار یہ تھا کہ جب میں نے مرزا کی اس کی سیرت کی کتاب ہے سیرت مہدی, تو اس کو میں نے پڑھا کہ میں نے کہا اس میں اس کا دیکھیں کردار کیسا ہے. کیونکہ انبیاء کرام جب بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے ہیں کہ دیکھو میں آپ میں رہا, میرا کردار کیسا رہا. ایسے ہی ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا اور ان کو یہ اعلان کیا کہ آؤ لوگوں, میں 40 سال رہا ہوں, بتاؤ کہ میرے میں کوئی خامی ہے, کوئی ہے جو تم نے دیکھی ہو. تو سب نے کہا کہ واللہ صادق الامین, واللہ صادق الامین, کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. تو اللہ یہ اپنی حجت پیش کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ دعویٰ کے بعد کسی غیر کو یہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو کہ تیرا کردار تو ایسا تھا اور تو دعویٰ, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے, صدیق ہوتا ہے, اور اللہ کے وحی کا امین ہوتا ہے, اور دونوں چیزوں کو انہوں نے کمٹ کر لیا کہ آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. تو میں نے کہا کیا مرزا نے اپنا کردار پیش کیا اپنے دعویٰ سے پہلے. تو میں نے پڑھا جب مرزا صاحب کی سیرت کو, تو میرا دل کرنے لگا کہ میں کاش آج مرزا دیتا زندہ ہوتا تو اس کو میں اڑا کے رکھ دیتا. تو اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس حوالہ جات ہیں. آپ میں تھوڑی سی پہلے یہ تعمیر بنانا چاہتا ہوں کہ جب کعبہ کو تعمیر کیا گیا تو قریش مکہ نے یہ ایک شرط لگائی کہ کعبہ کی تعمیر پر 3 طرح کا روپیہ نہیں لگے گا. ایک رنڈی کا مال نہیں لگے گا, اور ایک سود کی دولت نہیں لگے گی, اور ایک ناحق لیا ہوا مال, کسی سے چھینا ہوا, ڈکیتی کا, چوری کا, یہ مال اس پہ نہیں لگایا جائے گا. یہ قریش مکہ نے پہلے شرائط رکھی تھی. اور جب بیت اللہ نہیں ہوا تھا بھی مکمل, تو پیسوں کی کمی آ گئی, تو انہوں نے کہا بیت اللہ کو چھوٹا کر دو. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے, اس کو چھوڑ دیا بیت اللہ کو. تو انہوں نے کہا بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا, لیکن حرام کی کمائی انہوں نے نہیں لگائی 3 طرح کی. اور مرزا صاحب کا کردار یہ تھا کہ ایک بندہ ان کے پاس یہ سیرت مہدی 243 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میری بہن کنچنی تھی, اور وہ اس کا وہ قادیانی ہو گیا. اس نے کہا میری بہن کنچنی تھی اور اس نے یہ حرام طریقے سے مال کمایا تھا, اپنی عزت بیچ کے مال بنایا ہوا ہے. اب مرزا صاحب نے کو پوچھا کہ اس کا میں کیا کروں, کہ میں تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں وہ ایک عام بندہ تھا, وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مرزا نے کہا کہ تم میرے لیے لے آ, میرے لیے حلال ہے. اب دوسری دفعہ ایک بندے نے کہا کہ حضرت صاحب میرے پاس یہ سیرت مہدی کے صفحہ 244 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے کہا مرزا صاحب کے مرید نے کہ میرے پاس سود کے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو اس کا میں کیا کروں. تو مرزا نے کہا کہ سود پہلے بھی حرام تھا اور آج کے بعد بھی حرام ہوگا, لیکن تم میرے جیسے میرے لیے حلال ہے. یہ سیرت مہدی کے صفحہ 44 پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا یہ کہ ایک بندہ آیا, یہ سیرت مہدی کے
صفحہ 239 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بڑا امیر کبیر تھا، وہ مسلمان تھا، اس کا ایک دوست قادیانی بن گیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک پیر صاحب ہے مرزا صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان میں رہتے، آپ ان سے دعا کریں اللہ کو بیٹا دے گا۔ تو وہ بندہ اس کو لے گیا ساتھ، اور وہاں پہ اس نے مرزا صاحب سے بات کی کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ تیرا میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ تو قادیانی ہے اور نہ تو میرا تیری جان پہچان ہے، اچھا ایسا کر 1 لاکھ روپیہ دے دے مجھے، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں یہ اس کا کردار تھا، اور 1 لاکھ روپیہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ 1 لاکھ لکھا ہوگا۔ اس وقت میں نے ایک دن اسٹیٹسٹکس کی کتاب پڑھی تو وہاں پہ اس دور کا جو ریٹ تھا 1 روپے کا 3 کلو گوشت آتا تھا۔ اب 500-550 روپے کا کلو کا، یعنی 1 روپے کا 3 کلو، اب 3 کلو کی قیمت بنتی تھی 1800 روپیہ، اور 1800 کو آپ 1 لاکھ سے ضرب دے دیں، یہ کتنے پیسے بنتے تھے؟ اربوں میں بنتے ہیں۔ تو یہ بندہ اسے ڈیمانڈ کرتا ہے، بعد میں وہ جب بندہ مر گیا تو اتنی مردے نے کہا کہ لو مجھے تو دیا نہیں تو حرام اس کا کیا، لوگ اس کی کھائیں گے۔ تو یہ اس کا کردار تھا۔ اب اس نے اس کی بددیانتی دیکھیں، اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی وحی آتی ہے، میرے پاس ایسا فرشتہ آتا ہے جس کا نام ٹیچی ہے اور ایک نام مٹھن لال ہے، یعنی ٹیچی پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، مٹھن لال ہندو ہے۔ اب جس بندے کا فرشتہ ہی ہندو آئے وہ کیسے مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ اب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے وہ وحی کہتی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ ایسی باتیں میرے سے کرتا ہے، فرشتہ میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں، جماعت احمدیہ کو بتا دوں تو سارے میرے یہ مرید ہیں دوڑ جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اگر میں اللہ کی اور اپنے درمیان میں ہونے والی باتوں کو افشاں کر دوں، ظاہر کر دوں، یہ سیرت مہدی کے صفحہ 65 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں یہ ساری باتیں بتا دوں جو میرے پاس وحی آتی ہے تو یہ سارے مرید میرے پھر جائیں۔ میں نے سوچا یہ مرید تو پھر اس نے چندہ اکٹھے کرنے کے لیے، دین بتانے کے لیے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی کہ جو میں تجھے فرماتا ہوں اس کو لوگوں تک بلا دے، پہنچا دے، اپنے پاس کوئی بات نہیں کہ جو میری وحی تیرے پاس آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔ میں نے بخاری شریف کا مطالعہ کیا، چونکہ میں نے جب مجھے شک پڑا تو میں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے سیٹ خریدے، یہاں تک کہ میں نے بائبل خریدی، میں نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں خریدیں ریسرچ کرنے کے لیے۔ تو میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھے تو خیانت کرے، بحث کرے تو گالیاں نکالے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب نے ہر بات پہ جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہے کہ یہ کس پایا کی حدیث ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو آسمان سے فرشتے پکاریں گے کہ ہاذا خلیفۃ المہدی، ہاذا خلیفۃ المہدی۔ تو یہ کس پائے کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں درج ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب بولا کہ یہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب حدیثوں کی ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے قادیانیت کو کہ یہ بخاری کی حوالہ دے رہے ہیں مرزا صاحب، کسی صحیح کیا کوئی ایسی حدیث کی کتاب مجھے دکھا دے جہاں پہ یہ حدیث لکھی ہے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، کسی میں بھی یہ ضعیف ترین حدیث بھی دکھا سکتے جس میں لکھا ہو کہ وہ آسمان سے آواز آئی کہ ھذا خلیفۃ المہدی۔ تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہم مکہ، مجھے وہی ہوئی ہے کہ ہم مکہ میں مرے ہیں اور یا مدینہ میں مریں گے، اور میری قبر جو ہوگی، یہ اس نے کتاب کے لکھا ہے تذکرے کے صفحہ 503 پہ کہ مجھے وہی ہوئی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سیرت مہدی کے صفحہ 9 تا 11 میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی جو موت ہے وہ ٹٹی خانے میں ہوئی ہے۔ سیرت مہدی صفحہ 9 تا 11۔ اور موت بھی ایسے ہوئی کہ جب مرزا صاحب کو 8 سال سے ان کو یہ ہیضے کا مرض تھا، پخانے آ رہے تھے، تو مرزا صاحب کو جب
یہ اتنا بڑا پخانا آیا تو پخانے کے ساتھ یہ چکرا گئے، چکرانے کے بعد یہ چارپائی کے ساتھ ان کا سر کرایا اور وہاں پہ ان کی جان نکل گئی. جب ان کا سر چارپائی کی وہ ڈنڈے سے ٹکرایا اور اس کی جان نکل گئی. تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے اس کتاب، اسی سے کتاب کے اسی 11 پہ کہ نیک لوگوں کی موت جو ایسی گندی طریقے سے نہیں ہوتی، بڑی اچھی طریقے نہیں ہوتی ہے. مرزا صاحب کی موت اس لیے ایسی ہوئی ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی کو اپنی امت کا بڑا فکر ہوتا ہے، اس لیے مرزا صاحب کو اتنی ذلت سے موت ہوئی. یہ سیرت مادی کے صفحہ 9 تا 11 آپ پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہوا. پھر اس نے لکھا کہ میری قبر جو ہے وہ روضہ رسول کے پاس ہوگی. آپ دیکھ لیں ایمانداری سے سب قادیانی سن رہے ہوں گے، جس کو بھی پتا چلے کہ مرزا کی قبر کدھر ہے، وہ تو ہندوستان کے شہر جو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے قادیان، وہاں پہ یہ مدفون ہے. پھر اس نے کہا کہ میری وجہ سے دنیا میں امن اور صلح پھیلے گی. بکری اور بھیڑیا اور سانپ بچوں سے کھیلیں گے، بکری اور بھیڑیا کھیلیں گے آپس میں اور سانپ بچوں سے کھیلیں گے. یہ تذکرہ صفحہ 285 پہ اس نے لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ بیچارہ آیا ہے نا دنیا پہ امن رہا ہے نہیں. پہلی عالمی جنگ دیکھ لیں، دوسری عالمی جنگ دیکھ لیں، اس کے بعد ہماری انڈیا کے ساتھ جنگیں دیکھ لیں، اور پوری دنیا آتف شاں بن گئی ہے جب سے یہ بندہ آیا ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میری وجہ سے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، تو یہ تو جنگ کا گہوارہ بن گئی ہے، تو اس کا جھوٹ ہے. اس نے کہا کہ وعدہ خلافی اس کی یہ ہے کہ اس نے ہندوستان پورے سے پیسے اکٹھے کیے کہ میں حقیقت الوحی کی 50 جلدیں لکھوں گا، اور جب 5 اس کی 4 جلدیں ہوگی تو لوگوں نے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے کہ مرزا صاحب ہم نے پورے ہندوستان سے پیسہ اکٹھا کیا ہے، تو یہ 50 کی بجائے 4 جلدیں لکھی، انہوں نے کہا 5ویں بھی تیار ہے. جب 5 ہو جائیں گی تو 5 سے مراد 50 ہی ہوگا، 5 سے مراد 50 ہی ہوگا، کیونکہ صفر کا فرق ہے، صفر کا کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کے والد کے ساتھ ایک کے ساتھ 2 صفریں اور لگا دی ہیں کہ مرزا صاحب کے 100 باپ تھے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اب دیکھیں اس نے وعدہ خلافی پورے ہندوستان سے پیسہ کیا اکٹھا کیا، لیکن 50 کی بجائے 5 جلدیں اس نے لکھی. پھر اس نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بحث کرے تو گالیاں نکالے. تو یہ کہتا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا، جس نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ کتیوں کی اولاد ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ولد حرام ہے، وہ حرام زادہ ہے جس نے مجھے قبول نہیں کیا. تو پھر میں ان کو کہتا کہ یار مرزا صاحب کے تو 2 بیٹوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو آپ مرزا صاحب کہتے جو مجھے نہیں قبول کرتا وہ کتی کی اولاد، کنجری کی اولاد ہے. تو مرزا صاحب کے بیٹے بھی حرام زادے ہو گئے اور اس کی بیوی کنجری ہو گئی، تو مرزا صاحب کیا ہو گئے؟ تو ان باتوں نے مجھے بالکل ان کا دشمن بنا دیا کہ یہ تو دنیا میں کفر پھیلا رہے ہیں، اسلام نہیں پھیلا رہے، یہ تو اسلام کے جڑیں کھیڑ رہے ہیں. تو یہ میں نے چند چیزیں جو نوٹ کی ہیں وہ آپ کو بتائیں. پیشن گوئیوں کے متعلق کوئی بات ان کے علاوہ کوئی اور پیشن گوئی ایسی؟ اس نے پیش گوئی کی، تذکرہ میں اس کی پیش گوئی ہے کہ 8 دن میں کچھ نہیں بچے گا، ہر چیز تباہ برباد ہو جائے گی. یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. اور جب 8 دن ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا مرزا صاحب 8 دن ہو گئے، میں 8 دن سے مراد 100 سال بھی ہو سکتے ہیں، یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اتنا جھوٹا بندہ تھا. پھر اس نے کہا، اور جب ایک سیرت مہدی میں نے ایک بات پڑھی کہ ان کا ایک ماموں کا بیٹا تھا، جب ان کی مرزا صاحب کی والدہ فوت ہوگی تو کچھ زمین جو تھی وہ مرزا صاحب کے نام آتی تھی. تو ان کے ماموزاد بیٹے نے کہا کہ مرزا صاحب وہ زمین جو ہے نا وہ ہمیں سائن کر دو کیونکہ وہ آپ کی والدہ تو فوت ہو گئی ہے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ اچھا میں پہلے اللہ سے بات کروں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے. جب 2-4 دن یا کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ تیری بیٹی جوان ہے، یعنی مرزا صاحب کی جو بھتیجی لگتی تھی محمدی بیگم، وہ مجھے دے دو کیونکہ اللہ نے میرا آسمان پہ نکاح اس سے کر دیا ہے. اس نے کہا کہ کوئی حیا کرو، شرم کرو، تیری بھتیجی لگتی ہے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ اگر تو رشتہ نہیں دے گا نا تو جس سے تو اس کی شادی کرے گا نا وہ بھی مر جائے گا اور تیرا باپ بھی مر جائے گا، تو یہ محمدی بیگم ہی مر جائے گی. تو آپ دیکھو کہ محمدی بیگم یہ 2 سال پہلے لاہور میں فوت ہوئی ہے اور وہ اس کا بیٹا جو اس کا والد بھی بعد میں فوت ہوا. تو یہ ایسی جھوٹی پیش گوئیاں کرتا تھا. تو پھر مرزا صاحب نے کہا، جب لوگوں نے پوچھا کہ تیری تو جھوٹی پیش گوئی جھوٹی ہو گئی ہے کہ محمدی بیگم زندہ ہے، تو انہیں 2-2.5 سال کا ٹائم دیا تھا کہ 2.5 سال کے اندر اندر یہ مر جائیں گے. مرزا نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اس پہ کہا؟ مرزا صاحب نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا.
مسیل مسیح کا مطلب مرزا صاحب نے جو تسلیم کیا، مسیح ہے لفظ مسا سے، جس کا معنی ہے ٹچ کرنا، جیسے ہم نماز کے دن سر کا مسا کرتے ہیں، چھونا، ٹچ کرنا۔ اور مسیح کے معنی وہ ہے جس کے چھونے سے شفا ملتی ہو، جس کے ہاتھ لگانے سے شفا ملتی ہو۔ اور اس معنی کو مرزا صاحب نے بھی قبول کیا ہے۔ تذکرہ کے صفحہ 263 پہ مرزا صاحب نے کہا کہ مسیح کے معنی دو ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جس کے چھونے سے برکت ملتی ہو، شفا ملتی ہو۔ اب میں نے بائبل کا بتایا کیا کہ مسیح علیہ السلام نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا نام مسیح تھا، حالانکہ آپ کا نام یسوع تھا، تو مسیح کیوں پڑ گیا؟ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح کی وجہ سے ایک مفلوج شخص کو شفا، یسوع ایک مفلوج شخص کو شفا بخشتا ہے۔ یسوع کے چھونے سے کوڑی کو شفا ملتی ہے، یسوع کے چھونے سے شفا ملتی ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یسوع کے چھونے سے مادر ذات اندھے بینا ہو گئے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس حوالے تھے لیکن میں بائبل ساتھ نہیں لایا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کی تصدیق قرآن نے کر دی ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی 110 نمبر آیت ہے جس میں یہ ساری باتوں کی تصدیق اللہ نے کی ہے کہ جو بائبل لکھا درست ہے کہ آپ کے چھونے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، آپ کے چھونے سے کوڑوں کو شفا ملتی ہے۔ تو مسیح اس لیے آپ کا نام پڑا کہ ایک عورت کوڑی تھی تو اس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے چھوا، جب چھوا تو اس کو شفا مل گئی، اس کا کوڑ ٹھیک ہو گیا، یہ بائبل میں درج ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو مسیح ہے کہ تیرے چھونے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اس عورت کے کہنے پہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کا نام ہی مسیح پڑ گیا پکا پکا۔ اس کے عورت نے کہا کہ آپ کو مسیح ہے کہ آپ کے مسیح ہونے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، اس کے بعد آپ کا نام مسیح پڑ گیا۔ اب دیکھیں اصلی مسیح کی یہ نشانی ہے کہ اس کے چھونے سے شفا ملتی ہے۔ اب دیکھیں جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا نے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ یہ بھی تذکرہ کے صفحہ 138، تذکرہ کے صفحہ 138 پہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح ہوں، یعنی کہ میں مسیح جیسا ہوں۔ اب دیکھیں جو مسیح جیسا ہو اس کو مسیح جیسے کام کرنے چاہیے۔ یہ تو بیچارہ خود بیماریوں کا گریڈ سیشن تھا کہ خارش ایک چھوٹی مرض ہے، وہ یعنی خارش چھونے سے پڑتی ہے، اور مرزا کو ساری زندگی خارش رہی ہے۔ اب مرزا جس کو چھوتا ہوگا اس کو خارش پڑتی ہو جاتی ہوگی۔ کھانسی ایک وبائی مرض ہے، وہ مرزا کو تھی۔ یہ جو خارش والا حوالہ ہے یہ تذکرہ کے صفحہ 685 پہ ہے، اور یہ کھانسی والا جو حوالہ ہے یہ تذکرہ کے 420 پہ ہے۔ مرزا کو مرگی پڑتی تھی، یہاں تک کہ مرزا صاحب کی ٹانگیں باندھنا پڑتی تھی۔ یہ سیرت مہدی کے صفحہ 25 اور صفحہ 34 پہ لکھا ہے۔ مرزا کو 100 دفعہ رات کو پیشاب آتا تھا۔ یہ زمیمہ 40 نمبر 3 اور 4 صفحہ 8 پہ لکھا ہوا ہے۔ مرزا کو خونی بواسیر تھی، تذکرہ صفحہ 157۔ یہ ہے کہ بعض کا مرزا صاحب یہ کہتے تھے، ایک دن مرزا صاحب رو رہے تھے اس درد کی وجہ سے، خونی بواسیر کی وجہ سے، تو مرزا صاحب سے پوچھا کسی نے کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک طرف مرزا صاحب کی داڑھ میں پیڑ ہو رہی تھی، درد ہو رہی تھی، تو مرزا صاحب نے آگے سے کہا کہ ادھر داڑھ وچ پیڑ ہے تو ادھر پیٹھ وچ پیڑ ہے۔ تو یہ پھر مرزا صاحب نے زمیمہ 40 کے صفحہ نمبر 3 اور 4 کے صفحہ 4 پہ لکھا ہے کہ میں دائماً مریض آدمی ہوں، دائماً مرض آدمی ہوں۔ تو یہ کیسا مسیح ہے جو خود مریض ہے؟ مسیح کو تو شفا دینی چاہیے تھی، یہ تو خود مریض ہے، تو یہ کیسے مسیح ہے؟ پھر مسیح موعود، حدیث میں جو ہے وہ مسیح موعود کا معنی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہو، اور وعدہ کہیں پہ مرزا قادیانی کا کیا گیا ہے؟ مرزا قادیانی کا وعدہ نہیں کیا گیا، وہ تو عیسیٰ بن مریم کا کیا گیا ہے۔ اب حدیث بخاری شریف اٹھا لے، مسلم شریف اٹھا لے، کہاں پہ مرزا قادیانی کا وعدہ کیا گیا غلام احمد کا؟ وہاں تو عیسیٰ بن مریم کا، کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، یہ مسیح موعود ہیں، اور ان کے کارنامے کیا ہوں گے؟ کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ اب دیکھیں 4 یا 5 چیزیں اس میں ہیں، کوئی چیز
یہ سلیب والوں کو یہ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سود خوروں اور سور خوروں کو تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سود بھی کھاتے ہیں اور سور بھی کھاتے ہیں۔ سور قتل کرنے کے بعد مرزا صاحب کے جو ان کے پیروکار ہیں سب ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، سود خوروں اور سور خوروں اور سلیب والوں کے۔ تو اس نے کیا سلیب توڑی اور کیا خنزیر کو قتل کیا؟ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے دور حکومت میں جزیہ موقوف کر دیں گے، پھر عدل قائم کریں گے۔ کیا ایسا ہے؟ دنیا تو آتف فشاں بنا ہوا ہے، مرزا کے بعد بھی کیا امن کا جوہرہ بن گیا؟ پھر عدل، کیا اتنے عدل قائم کیا؟ ان کے تو جماعت میں عدل نہیں ہے، جو شرابی کبابی زانی ہو اس کو صدر جماعت بنا دیا جاتا ہے، اور جو تھوڑا سا نیک ہو تھوڑا چندہ وغیرہ دے اس کو بیچارے کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ جماعت کا صدر زعیم ہوتا ہے، اور جو پیسے نہ دیتا ہو اس کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں میرے ایک یہ خدام الاحمدیہ کا یہ پیچھے ہوا ہے انتخاب، تو میرے بھائی نے 17 ووٹ لیے، قادیانی ہے، محمد اس کا نام ہے۔ تو جس نے ایک ووٹ لیا تھا اس کو انہیں صدر بنا دیا، تو اس نے کہا کہ وہ اس کو لوگوں نے شور مچا دیا یہ کیا ہے قادیانیوں نے، تو نے کہا وہ اس کا چندہ زیادہ ہے، اس کا چندہ تھوڑا ہے۔ تو نہ یہ تقوی کی بنیاد ان کی ہے اور نہ ان کی ایمان کی بنیاد ہے، ان کی بنیاد ایمان کی صرف اور پیسے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ زنا کرو، شراب پیو، جھوٹ بولو، چوری کرو، سارا کچھ کرو، لیکن جب جماعت کو چندہ دیتے رہو تو آپ مخلص احمدی ہیں، آپ جیسا کوئی احمدی نہیں ہے، آپ بہت خالص احمدی ہیں، آپ کا نام انگلینڈ میں چلا گیا ہے، آپ کا نام رسالوں میں لکھ دیا گیا ہے، یہ بہت ہی مخلص احمدی ہے۔ اور جو بندہ نہ زنا کرتا نہ شراب پیتا ہے، بیچارہ غریب ہے، چندہ نہیں دے سکتا، اس کو لکھ کے بھیجتے ہیں یہ بندہ چندہ نہیں دیتا، اس کو جماعت میں نکال دیا جائے، جماعت سے نکال دیا جائے۔ میرے تایا کے بیٹے ہیں محمود صاحب، ان کے نکاح پہ وہ سعودیہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے 10 سال کا چندہ نہیں دیا ہوا تھا۔ تو جب وہ واپس آئے ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ چندے کی رسیدیں لاؤ، تو انہوں نے کہا چندہ تو میں دیتا نہیں، انہوں نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نماز پوچھی، نہ روزہ پوچھا، نہ اس کے اعمال دیکھے، یہ چندے کی رسیدہ، اس کا تقریباً 7-8 ہزار روپیہ چندہ بنا۔ تو جب اس نے چندہ دیا تو نکاح شروع کیا، چندے کے ہاں پوچھا ربی سے، قادیانی ربی سے پوچھا گیا کہ کیا چندہ ادا ہو گیا، انہیں ہاتھ کا لگا دیا چندے دے پیسے آ گئے نہیں، تو انہوں نے کہا چلو جی نکاح شروع کرو۔ تو یہ ان کا ایمان ہے۔ چندے کے سسٹم پہ مزید ان کی ذرا وضاحت کریں، کتنی قسم کا چندہ ہے، کیا کس طرح لیتے ہیں؟ اب دیکھیں چندہ ان کا یہ ایک تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے کہ جلسہ سلانا ہے۔ جب 1980 میں ضیاء الحق نے ان پر پابندیاں لگائی، 1982-83 میں، میں خیال 1982 سے تھا جب 84 تھا، تو اس وقت سے جلسہ ان کا نہیں ہوا ربوا میں، تو اس وقت سے لوگوں کو پیسے بٹور رہے ہیں ہمارا جلسہ سلانا ہونا، پتہ نہیں کدوں مرضی جب مرضی اجازت مل کے پیسہ تو ہونا چاہیے نا، تو ایسے یہ پیسے بٹورتے ہیں کہ اس وقت سے جلسہ سلانا نہیں ہوا، پیسے یہ لوگوں سے لے رہے ہیں، اور جو پیسے نہیں دیتا اس کی رپورٹ کر دیتے ہیں، اور جو بندہ زیادہ چندہ دے اس کر کے بینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا مخلص احمدی ہے، اس کو ویزا جاری کیا جائے۔ جو ماڑا بندہ ہوتا ہے چاہے اس کے گھر میں جتنی مرضی غربت ہو، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ربوا کے لوگوں نے میرے سے زکات لی ہے اس دفعہ ربوا کے لوگ اتنے مجبور، میں نام نہیں بتانے تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ربوا کا ایک ربی ہے، اس نے کہا کہ میرے حالات اتنے خراب ہیں، اللہ تعالیٰ جو اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی میرے پہ لعنت ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ربوا کا ایک انہاں کا جو خاص ربی ہے اس نے میرے سے زکات اس دفعہ لی ہے کہ جناب میرے حالات بڑے کور ہے، جماعت لٹیری ہے گی، یہ اپنے جڑے چہتے چاہتے انہوں نے پیسے دے سانو پہ نہیں دے، یہ اس کا جماعت کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایسے حالات کر دیے ہیں کہ الحمدللہ کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ نے مجھے زکات کی توفیق دی ہے۔ اچھا، یہ ویزوں کا کیا سلسلہ ہے؟ کیا قادیانی لوگوں کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے باہر جانے کے لیے؟ تو جو مربی ہے، جو مربیوں کی وہ بغت کرتے ہیں، جو ان کے ضلع کو جو صدر ہوتے ہیں، جو زعیم ہوتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں
تو ان کو ویزا مل جاتا ہے. اب میرے بھائی کا نام لیاقت علی، وہ انگلینڈ میں ایسٹ مانچسٹر میں بیٹھا ہوا ہے، 12 سال ہو گئے ہیں، اس کا ویزا نہیں لگا. اس نے ایک جھوٹ بولا کہ میرے بھائی اور میری والدہ مسلمان ہو گئے ہیں، دونوں بھائی میرے بیٹوں کے دشمن ہیں، تو اس لیے ان کو مجھے ویزا دیا جائے. تو ایمبیسی والوں نے ادھر تصدیق کی ہمارے گاؤں میں، تو انہوں نے کہا یار اس کے باقی بھتیجے بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں، ان کا تو اتنا سلوک ہے، ایک گھر میں کھانا کھاتے ہیں سارے. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو اس کی پھر اپلیکیشن وہ ریجیکٹ ہو گئی. اب اس کو اس بنیاد پہ ملا ہے کہ وہ معذور ہو گیا، چل کر نہیں سکتا، اور اس کو ماہانہ انگلینڈ گورنمنٹ نے اس کا ماہانہ لگا دیا ہے. وہ اس کو شوق لگتے ہیں، تو اس بیماری کی وجہ سے اس کا وہ ماہانہ لگ گیا ہے 2000 پاؤنڈ. تو وہاں پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. ان کے کاغذ کر کے کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرا ادھر علاج ہو رہا ہے، اس نے اپنے بچے وہاں پہ داخل کرا دیے ہیں. اس طرح یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو. آپ دیکھیں ہمارے گاؤں میں ایسے بھی ہیں جو مربی وغیرہ جن کے سارے وہ پہلے ادھر پڑھاتے تھے، اب سارے انگلینڈ میں ہیں، کوئی جرمن میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے. ہمارا ایک عزیز ہے اکاڑا میں، تو پہلے اس نے جب میٹرک کے پیپر دیے، ابھی چند دن پہلے اس نے اخبار میں بھی دیا، یہ ایکسپریس اخبار میں 2 یا 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میرے پاس اس کی کٹنگ پڑی ہوئی ہے. تو جب اس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو وہاں پہ اسلام لکھا ہوا تھا. جب اسلام لکھا ہوا تو اس نے کہا تیرے شناختی کارڈ پہ اسلام لکھا ہے اور تو بطور قادیانی جا رہا ہے. تو پھر اس اخبار میں اشتہار دیا کہ غلطی سے میرے جو فارم ہے نا شناختی کارڈ، اس پہ مذہب اسلام لکھا گیا ہے، میں قادیانی ہوں، اس لیے میرا جو مذہب ہے میرا تبدیل ہے، اس لیے میرے مذہب وہ کھانے پہ قادیانی لکھا جائے. یہ ان کا حال ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس انگلینڈ کا ویزا ملنا چاہیے. قادیانی جو ہے اعتماد یہ کرتی ہے کہ یہ تو خود ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں بھی کہیں تو ان کا کیا اعتبار ہے؟ جہاں کفر کا فتویٰ ہے، تو میں یہ فیصل ٹاؤن میں ایک مذاکرہ ہوا تھا قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا، تو وہاں پہ مجھے مدعو کیا، بلایا گیا. تو انہوں نے سب سے پہلے یہ وہاں کا قادیانی مربی تھا، تو اس نے یہ کہا کہ جو بندہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کو کافر نہ، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو کافر نہ کہو. تو میں نے ان کو سوال کیا کہ آپ یہ صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح حدیث ہے. میں کہا جو یہ بھی حدیث میں جو کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے. اس نے کہا جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. تو میں نے کہا کیا ہندوستان کے لوگ جو 2-2.5 کروڑ مسلمان تھے ہندوستان میں، وہ قبلہ کی طرف منہ مار کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے؟ کیا وہ مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو مرزا نے ان کو سب کو کافر کہا. تو جب اس نے کافر کہا تو خود کافر ہو گیا. کیا کافر مسلمانوں کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ فتنے والی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا فتنے والی، اس کا جواب دو کہ آپ نے کہا جو کسی کو کافر کہے وہ خود کافر ہے. تو مرزا صاحب تو خود کافر ہو گئے کہ اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہا کہ یہ کافر ہیں اور دارائے اسلام سے خارج ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں بھائی جناب کھانے کا ٹائم ہو گیا، بعد میں کریں گے. تو جب کھانے کا ٹائم ہو گیا اس نے کہا کہ اب ٹائم نہیں رہا تو اس کو برخاست کرتے ہیں، پھر کہیں دوبارہ یہ محفل رکھ لیں گے. وہ میرا خیال وہ قادیانی مربی شاید اس میری انٹرویو کو سن لے، وہ ایمان سے کہے گا کہ ایسی بات ہوئی تھی. عظمت اللہ صاحب، آپ جب مسلمان ہوئے تو جماعت احمدیہ کی طرف سے اور آپ کے خاندان کی طرف سے آپ کو کیا انہوں نے مشکلات آپ کے لیے پیدا کی، اور آپ نے کس طرح ان سے اس مشکلات سے آپ کیسے نکلے؟ یہ 91 کی بات ہے، جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو فراڈ ہے سارا، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ جو پہلے قادیانی لوگ ہمارے علاقے میں مسلمان ہوئے تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات انہوں نے کھڑی کی. اور میں ایک کٹر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا والد بہت کٹر قادیانی تھا، تو مجھے پتا تھا کہ میرا والد بہت سخت ہے تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا. لیکن جب مجھے اللہ کا خوف آیا کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا اور مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کچھ دینی کوئی کام نہیں ہے، یہ تو فراڈ ہے، تو پھر میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس کو بتا دوں گا کسی نہ کسی کو. پھر میرے دل میں سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال اور تمہاری حویلیاں
اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو، مطلب اپنے دوزخ میں جانے کے لیے تیار رہو۔ تو اس بات نے مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کیا کہ اب میں باز نہیں آؤں گا۔ تو پھر میں نے اپنی والدہ محترم، اللہ ان کو کرور کر جنت دے، وہ بھی بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا بیٹا مذاق نہ کرو میرے سے۔ تو مذاق والے میں نہیں امی جی بالکل میں نے چھوڑ دیا، مرضیت طائب ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تیرے باپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ تو میں نے کہا اماں جی اگر گھر کو آگ لگتی ہے سارے جل جائیں گے، مجھے فکر نہیں ہے۔ بھائیوں کو پتہ چلا، بھائیوں نے کہا کہ اب ہمارے گھر کا بیڑا غرق ہو جائے گا، سارے قادیانی ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو جب میں اتنی بات کر کے نکلا تو گھر میں کافی جھگڑا شروع ہو گیا، والدہ کا والد نے والدہ کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے ابھی، وہ کسی لالچ میں آ کے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب ان کو یقین ہو گیا تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ والدہ نے کہا کہ بیٹا تم نے ہمارے گھر نہیں آنا، تو کیونکہ آپ کے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا، قادیانی کو، سب نے میرے سے بول چال بند کر دی۔ اب مسلمان بھی میرے سے نہیں بولتے تھے کیونکہ ان کو میں نے بتایا نہیں تھا، اور گھر والے میرے سے نہیں بولتا۔ تو جی میرے لیے وہ ایک ٹینشن تھی کہ میں باہر نہیں بتا رہا تھا کہ ابھی تو میں نے ان کو بتایا ہے، اگر وہ مسجد میں اعلان کر دیں کہ یہ فلاں بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو گاؤں میں تو بہت فساد ہو جائے گا۔ تو پھر میں چھوڑ کے لاہور آ گیا، اللہ نے مجھے ادھر روزگار دے دیا۔ جب روزگار دے دیا تو پھر میں اور ڈٹ گیا۔ تو ایک دفعہ میں عید پہ گیا تو میری والدہ نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ نہ وہ گھر میں فساد پڑتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں جی میں اگلی نیکسٹ ٹائم نہیں آؤں گا، اس طرح میں آ گیا ہوں۔ اگر میں آیا تو میں دین کی بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ کافر ہیں، قادیانی کافر ہیں، مرزا کافر ہے، کوئی بھی یہ سارا فراڈ ہے۔ تو پھر میں اگلی عید پہ نہیں گیا تو پھر وہ ماں تھی کو سب بھائیوں نے کہا کہ نہیں بلانا، مانے کا نہیں، میرا بیٹا جیسا بھی ہے نا تو اس کو بلا لو، عید اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو بس میرا وہ جانا تھا تو میری بات بھی تھوڑی سننی شروع ہوگی، میرے تو مشکلات تو ہوگی فنانشلی، میری مشکلات، میں 3-4 سال ایک لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں پہ میں رہا ہوں، ایک آفس میں، میرے پاس نہ کوئی چارپائی تھی نہ کوئی بستر تھا، اور میں اللہ گواہ ہے کہ ایک رات میں نے میری صبح پیپر تھا ACMA کا، تو رات کو دفتر والوں نے کہا کہ بھائی آپ ادھر نہ رہا کریں، ہمارے دفتر میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اس چیز کا گواہ ہے کہ توپ کے پاس وہ جو ٹاؤن ہال ہے جہاں پہ وہ جہاز لگا ہوا ہے اور وہ توپ دمدمہ توپ لگی ہے، وہاں پہ ایک لائٹ تھی، تو وہاں رات بیٹھ کے میں نے پیپر کی تیاری کی، اور لوگ ادھر تھے کہ یار بندہ یہ پاگل ہے، یہ کتابیں رکھ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ یہ آج کا دن ایسے نہیں رہے گا، اللہ میرے پہ اچھا وقت لے کے آئے گا۔ تو کافی مشکلات ہوئیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میری ماں نے اسلام قبول کیا تو پھر میری مخالفت میرے سے والدین کی مخالفت ہٹ گئی، میری والدہ کے خلاف ہو گئی، تو اس کو طلاق دینے کی کوشش، کہا کہ میں طلاق دے دوں گا، تو میری والدہ نے کہا آپ 3 نہیں 10 دے دو، کیونکہ طلاق تو اسی وقت ہوگی جب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بس پھر بھائی ہو گیا، پھر دوسرا بھائی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلیں حل کر لی، اللہ نے اب ساری آسانیاں پیدا میرے لیے کر دی ہیں۔ یہ جو لاہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لاہوری ظاہری تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں اور مرزا کو نبی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں جو بندہ نبوت میں جھوٹا ہے وہ باقی دعووں میں کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کہتے ہیں کیا ہے مرزا قادیانی نے، سب کو پتا ہے، لاہوریوں کو بھی پتا ہے اور قادیانیوں کو پتا ہے، رب والوں کو پتا ہے، اور لاہوری کہتے ہیں ہم نہیں مانتے نبی۔ اب جب نہیں ان کو مانتے تو اس کو نبوت میں جھوٹا کرتے ہیں، تو پھر مہدی کیسے ہو گیا، اگر وہ مسیح موعود کیسے ہو گیا جب وہ نبی جھوٹا ہے؟ تو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کو سچا تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ ایک بات میں جھوٹا ہو گیا کہ یہ نبی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کتابوں میں
مرزا نے خود کو نبی ظاہر کیا، وہ لاہوری جماعت والوں کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ کتاب غلط ہے، اس میں مرزا نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ غلط دعوے ہیں، ان کو ہم کیوں انہوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہیں؟ تو یہ ایک کفر کے دو نام ہیں، قادیانی اور لاہوری ایک ہی کفر کے دو نام ہیں۔ یہ سارا پیسوں کا جھگڑا ہے، ان کا پلاٹوں کا جھگڑا ہے کہ جو لاہوری جماعت کے قبضے میں پراپرٹی تھی وہ لاہوریوں نے قبضہ کر لیا، اور جو ربوہ میں لاہوری جماعت والوں کی پراپرٹی تھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اصل یہ جائیداد کی جھگڑا ہے۔ وہ پہلا جو لڑکا ان کا خلیفہ تھا پہلا، جو نور الدین موچی تھا، ذات کا موچی تھا وہ، تو اس کی اولاد نے کافی ملیں بنائی ہیں، ایک تاج گھی مل بنائی ہوئی ہے، ایسے انہوں نے ایک 3-4 ان کی گھی ملیں ہیں۔ اب ایک موچی کون سی گھی ملیں بنا سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی چمڑے کی فیکٹری تھی؟ تو یہ سارا جماعت کا چندہ تھا جو اس نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، اسی وجہ سے پچھلی دن کا اس سے جھگڑا ہوا، تو یہ دو جماعتیں علیحدہ ہوگی۔ بیسیکلی دونوں ایک ہی کفر کے دو نام ہیں۔ عظمت صاحب، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو سارا مذہب کے نام پہ فراڈ کھیلا گیا، اس میں مرزا کے خاندان نے اور حکیم نور الدین صاحب کے خاندان نے کیا کیا فوائد حاصل کیے اس سارے فراڈ سے؟ اس سارے فراڈ میں ہم دیکھیں، مرزا قادیانی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ آپ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کی جائیداد پہ سارے خاندان میں بٹ رہی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے خریدی ہے چندے سے، اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو گھروں کے خرچے چلتے ہیں، اور یہ 50 انہوں نے گھروں میں، یہ قادیانی جو ان کے خلیفے ہیں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے شوق کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ چندوں سے برداشت ہوتا ہے۔ یہ کوئی ان کی فیکٹری ہے جو مرزا کا خاندان کی؟ یہ سارا چندہ ہی ہے جن سے یہ لینڈ کروزر، اور آگے جب یہ جاتے ہیں آگے پیچھے ان کے فل پروٹوکول ہوتا ہے، 10 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں 10 پیچھے ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سا اسلام ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ تو یہ ساری جائیداد ہزاروں ایکڑ ربوہ کے ارد گرد زمین ہے جو اس خاندان کی ہے، جو مرزا سے ان میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اسی طرح مرزا نور الدین کے خان ایک ذات کا موچی بندہ ہو اور اس کی گھی کی ملیں ہیں، اب بھی شاہتاج جو مل ہے گھی مل وہ نور الدین خاندان کی ہے۔ اب جماعت کے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں قادیانی جماعت کے، اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ مرزا ناصر نے 16 سال کی مرتے وقت 16 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، اب اس کی وہ زندگی برباد کرے گا؟ تو یہ اللہ تللے کیا کسی نیک بندے کے ہو سکتے ہیں کہ 80 سال کا 70 سال کا بندہ ایک 16 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ ہاں، مرزا ناصر نے شادی کی تھی ایک 16 سال کی لڑکی سے، اور اس لڑکی کو پسند کیا گیا ہے۔ پسند اس طرح کیا گیا، کسی محفل میں، وہ عورتوں کی محفل تھی، وہاں پہ وہ لڑکی مرزا ناصر کو پسند آئی، اور اس کے باپ کو اس نے پیغام بھیجا کہ اس سے یہ بیٹی مجھے ہبہ کر دو، تو اس نے ہبہ کر دی اور اس سے شادی کی، اور اب وہ زندہ مرزا ناصر کو مرے ہوئے بھی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، وہ اب تک زندہ ہے۔ جب بھی بات کریں تو وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، پہلے اس پہ بات کریں کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیوں وہ بات کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو اس مسئلے پہ زیادہ نو ہو نہیں ہوتی، تو یہ عام لے مین کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ دفن ہو، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لے گے، اور ہر جو عام بندہ ہو نا وہ اس سے جھٹکا کھاتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ان کو بات کرتے ہوئے، جب ایسی بات میرے سامنے کرتے تو میں نے کہتا جب آپ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ یہ کتنی توہین ہے، لیکن جب مرزا نے کہا کہ میں محمد ہوں، کیا آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی؟ کیا اس وقت آپ کو حیا نہیں ہے؟ جب آپ مرزا نے کہا کہ میں خدا ہوں، اس وقت نبی پاک کی توہین نہیں ہوئی؟
کیا آپ اس کو مطلب آپ کو شرم نہیں ہے؟ جب مرزا صاحب نے کہا کہ میں بیت اللہ ہوں، تو ان کو تو خود نہیں، مرزا صاحب کو خود نہیں پتا، اللہ گواہ ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھیں، 17 کیسریہ اس کے 19 پہ لکھا ہے اس نے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے کشمیر میں، سری نگر کشمیر میں. اور اتمام الحجہ کے صفحہ 17 یا 18 اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ کی جو قبر ہے، میں نے، میرے صاحب کہتے ہیں میں نے پوری تصدیق کر لی ہے کہ حضرت مسیح کی قبر بلاد شام میں ہے. اب دیکھ جس بندے کو یہ نہیں پتا میرے قبر کہاں میں، لوگوں کو کیا بتائے گا؟ میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مرزا کے پردادا، یہ تو 2100 سال پرانی بات کر رہے ہیں نا، کہ 2100 سال ہو گیا مسیح کو دنیا سے اٹھائے ہوئے، تو مرزا اس کی قبر بتا رہا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا مرزے کو کہ میرے پردادا کے باپ کی قبر کدھر ہے. آپ اس کو مرزا پوچھیں گے 500 سال پہلے تیرے اباجاد کی قبریں بتاؤ ذرا مجھے، تو اللہ کی قسم ان کے جان چھوٹ جاتی ہے. کسی قادیانی سے کہہ دو کہ تمہیں مسیح کی قبر کا تو پتہ چل گیا ہے، تمہیں اپنے پردادا کی قبر کا پتہ ہے، اس کے باپ کی قبر کا پتہ ہے، تم 2100 سال پہلے کی قبریں بتا رہے ہو. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے یہ لفظ و الفاظ کا ہیر پھیر ہے. تو حیات مسیح اب صفحہ تذکرہ کے صفحہ 74 پہ لکھا ہوا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا رافع کا، عیسیٰ میں تجھے آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تجھے میں عزت دینے والا ہوں. عزت کیا ہے کہ یہودی تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور میں تجھے عزت دوں گا، تجھے میں صحیح سلامت اٹھا لوں گا، یہ عزت ہے. اور 84 پہ لکھا ہوگا، یہ غلطی ہوگی میرے سے، ترجمہ غلط ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں یا عزت دینے والا ہوں. اب اس نے یہاں وہاں پہ اس کے معنی چینج کر دیے. اب نبی تو وہی بولتا ہے، اللہ نے قرآن فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کے منہ میں بات ڈالتا ہے. یہ کیسا نبی ہے کہ جو ابھی ایک بات کر رہا ہے ابھی دوسری بات کر رہا ہے؟ کیا وہی جھوٹ بولتی ہے یا مرزا جھوٹ بولتا ہے؟ ایسا قادیانی جو ہے وہ جب اپنے اس میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اپنی دعوت دیتے ہیں اپنے مذہب کی، تو ان کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ کس طرح آخر کو لوگوں کو اپنے طرف لے کے؟ ان کی ٹیکنیک بڑی مزیدار ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ سے وہ جان پہچان کرتے ہیں، بڑا اخلاق سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں یار، آپ کہتے ہیں کہ یار بندہ بڑا اچھا ہے، دیکھو کتنی اتنی محبت کی، پہلی دفعہ میں اس سے ملا ہے. اب وہ آپ سے نمبر لیں گے، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، جب آپ کہیں گے فلاں علاقے میں رہتا ہوں، تو وہ کہیں گے وہاں کے علاقے کے لوگ بڑے اچھے ہیں. آپ وہ اور متاثر کریں گے کہ یہ بندہ تو بڑی میری تعریفیں کر رہا ہے. تو جب آپ اس کے زیادہ قریب ہوں گے تو پھر وہ کہے گا یار میں پھنسا ہوں ایک مسئلے میں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے امام مہدی کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو آپ بتاؤ نا. اب آپ نے تو پڑھا نہیں ہوتا، تو آپ کہتے ہیں آپ نے کہاں پڑھی ہے، تو وہ کہے گا یہ آپ نے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یار یہ کب آئیں گے؟ تو مجھے تو ایک جو جن کو آپ قادیانی کہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، احمدی ہیں، لیکن ہم ان کو کافر کہتے ہیں، لیکن ان کی عادات بڑی اچھی ہیں. وہ کہے گا آپ کو، وہ قادیانی آپ کو کہے گا وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی، لیکن ان سے ڈرتے ہوئے، ان سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آپ کہیں گے یار ایسی ڈرنے والی کون سی بات ہے، ان سے بات کر لیتے، وہ آپ کو لے جائے گا. جب آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ کو کہے گا یار میں نے ڈرتے ہوئے آپ کو بتایا نہیں، میں بھی احمدی ہوں، تو سوری کسی کو بتانا نہیں، حالات ایسے ہیں، ہم پہ پابندیاں بڑی ہیں، ہم پہ سختیاں بڑی ہیں، تو میں بھی احمدی ہوں، تو یہ بتانے کے لیے. اب آپ کو وہ دعوتیں دینا شروع کر دیں گے. آپ کو پریشانی ہونے کے کہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہو، سروس کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، ٹرانسفر کا مسئلہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں یار، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہو. تو جب آپ ان کے کھانوں پہ جانا شروع کر دیں گے تو اچانک آپ کو ایک بندے سے ملایا جائے گا کہ یہ اس کا نام یہ ہے، یہ اتنا عرصہ اہل تشیع میں تھا، اس نے شیعت سے تائب ہوا ہے اور احمدی ہو گیا ہے. اور مطلب پھر چند دن بعد ایک اور بندہ ملا دیں گے کہ یہ اہل حدیث تھا، یہ بڑا فلاں جگہ یہ اذانیں دیا کرتا تھا، نمازیں پڑھایا کرتا تھا، وہاں پہ مولوی تھا، تو یہ مرزا صاحب کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اس نے اسلام احمدیت قبول کر لی ہے. تو آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہے.
اتنے لوگ احمدی ہو رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں آپ کہیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ احمدیت کیا چیز ہے. تو وہ کہیں گے کہ یار دیکھ لو پھر یہ ایک سمندر ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں, آپ تو پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں دنیا میں. یہ دین اصل ہے, یہ حقیقی اسلام ہے جس کو آپ نہیں خبر, آپ کو خبر نہیں ہے. آپ اگر ان سے سوال کریں گے کہ ان کا کیا, کہاں پہ رہتے ہیں یہ لوگ, یہ دونوں لوگ جو ایک شیعوں سے احمدی ہوا ہے ایک اہل حدیثوں سے احمدی ہوا ہے, تو یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں یہ بتانا نہیں ہے, وہ تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. انہوں نے والدین سے چوری احمدی قبول کی ہے. آپ کو پتا ہے دین حق قبول کرنے کی کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں, کتنا کچھ بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے حق قبول کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھو کتنی سختیاں برداشت کی, اور شروع میں اسلام کو خفیہ رکھا, کسی کو بتایا نہیں. انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہماری ادھر گورنمنٹ آ جائے گی تو یہ سارا کھل جائے گا. اور جب 2 4 6 مہینے سال گزر جائے گا تو دونوں بندوں کو اچانک غائب کر دیں گے. آپ کہیں گے یہ دوست کدھر گئے ہیں؟ تو وہ آپ کو قادیانی کہے گا کہ وہ اصل میں نا ان کے گھر والوں کو پتا چل گیا تھا تو ان پہ بڑی سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, ان کو گھر سے نکال دیا گیا, خرچہ بند کر دیا گیا, وہ بیچارے ایک پیسے کے محتاج ہو گئے تھے. تو حضرت صاحب نے ان کو انگلینڈ بلا لیا ہے, ایک وہ جرمن لے گئے ہیں اور ایک کو انگلینڈ. تو آپ کو جھٹکا لگے گا, واہ تو بڑا آسان طریقہ ہے جرمن جانے کا, انگلینڈ جانے کا, ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, چلو پھر یہی کام چلو اسی لیے ہم کا. اب ان کے پاس ایک ہی رہ گیا, وہ انگلینڈ اور جرمن کا اور کینیڈا کا وہ لالچ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ لالچ دے کے پیچھے لگاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اللہ گواہ ہے کہ دنیا کا جھوٹا ترین یہ فرقہ ہے, جھوٹ ان کا مقصد ہے اور سازش ان کا مقصد ہے. کوئی ان کی کوئی دین نہیں ہے. جہاں پہ یہ بیٹھیں گے وہاں آپ دیکھیں عیسائیوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو ان کی بات کریں گے. اب میں آپ کو بتاؤں, مرزا صاحب جو طاہر صاحب ہیں, ان کی بیٹی ایک یہودی کے ساتھ چلی گئی تو ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا کہ کیسا خلیفہ ہے کہ وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ایک یہودی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو میرے جو بھابھی تو کہنے لگی کہ وہ اس نے یہودی کو احمدی کیا ہوگا. تو میں نے کہا جو مرزا صاحب اس کا پہلا خواہاں تھا وہ بھی تو احمدی تھا, اس کو کیوں اس نے چھوڑا؟ تو ایسے ہمارے ایک جو جسٹس اسلام بھٹی ہے, ان کا بھائی ہے محمود صاحب, ان کا بیٹا ہے, اس نے ایک یہودن کے ساتھ شادی کی ہے قادیانی لڑکی کو چھوڑ کر. تو اب یہ بھی بحث چلی تو نے کہا یہودن کو اس نے پہلے احمدی کیا ہے. تو میں نے کہا پہلی جو قادیانی تھی اس کو کیوں چھوڑا, اس کو کیوں طلاق کی ہے؟ تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات بڑھانا اور یہودیوں اور عیسائیوں کی جو سازشوں میں شریک ہونا ہے. جو ان کا مقصد ہے ان کی کاٹ پتلی بن کے رہنا ہے, اس کے علاوہ اور وہاں سے فنڈ لینا ہے. اچھا, یہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اور یہ ظلم جو ہے یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے, کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے. میں تو یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو جھوٹ بولے اور ایسی جھوٹی بات کرے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے 25 سال تک وہاں پہ رہا ہوں گاؤں میں, اور تقریباً میں 25 سال ہی قادیانی رہا ہوں. اب تو میری ماشاءاللہ تقریباً 52 سال ایج ہے, تو 25 سال میں قادیانی رہا ہوں. ہمارے گاؤں کے اہل حدیث بھی ہم سے ملتے تھے, اہل سنت بھی ملتے تھے, شادیوں میں بلاتے تھے. ہاں مذہبی بحث و مباحثہ تو ہوتا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں میرے بھائی کی نشانی دیکھ لے, وہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے لیاقت علی, تو ایسٹ مانچسٹر میں. اب وہ جو قادیانوں کی مرکزی وہاں پہ عبادت گاہ ہے وہاں پہ اس کے اندر ہی رہتا ہے. تو وہ اس نے یہ فراڈ بنایا کہ جناب میرے بھائیوں نے میرے بیٹوں کو قتل کر دینا, وہ مسلمان ہو گئے ہیں, میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی, میرے 2 بھائی مسلمان ہو گئے, تو انہوں نے میرے بیٹوں کو قتل کر دینا ہے اگر میں انگلینڈ نہ گیا. تو یہ اس نے درخواست دی ایمبیسی میں, وہاں اس کا کیسا نکلا کہ کیس جو جھوٹا نکلا اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی, اور اس ریجیکشن کی وجہ سے اس کو وہ بیمار ہو گیا اور اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے. وہاں پہ قادیانوں نے اس کی سفارش کی کہ یہ مر جائے گا تو اس کو فنڈ لگوا دو. اب اس کو 2000 پاؤنڈ ماہانہ مل رہے ہیں. تو یہ ان کا کہتے ہیں سختی. کوئی سختی نہیں, آزادی دے, ہم اذان دے, سارا کچھ کرتے تھے. بالکل کوئی یہ جھوٹ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. آپ کوئی بندہ تصدیق کرنا چاہے کسی قادیانی گاؤں میں جا کے تصدیق کرے کتنی سختی سب لوگ اپنی. لیکن یہ جو جال سازی کرتے ہیں کہ ہے تو یہ مرزے کے پیروکار قادیانی
لیکن ہم لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جب ان کا پیشوا ہی زکوٰۃ نہیں دیتا، جب ان کے پیشوا نے حج نہیں کیا، جب ان کا پیشوا ہی اسلام میں جہاد کا منکر ہے، تو یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دھوکہ نہ دیں، اب اپنی عبادت کریں، تو یہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قادیانی جو نوجوان ہیں، احمدی نوجوان، ان کے نام آپ کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح کام شروع کریں، کس طرح تحقیق کریں، کس طرح انہیں پتہ چلے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ قادیانیوں جو میرے سابقہ قادیانی دوست بھی ہیں، رہے تھے، تو اب بھی میری ان سے کوئی دشمنی ہے، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اللہ کے خوف سے، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے تم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے کا دینا ہے، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جو میرا پیغام ہے لوگوں تک پہنچاؤ، کہ آپ نے اگر حق پہچاننا ہے تو حق پہچاننے کے لیے پہلے مرزا صاحب کی 2 کتابیں تو پڑھ لو، کم از کم 17 کیسریہ پڑھو، سیرت مہدی پڑھو، تذکرہ پڑھو، 2-3 دفعہ پڑھو، اور قرآن و حدیث کو ساتھ رکھو، بخاری شریف ساتھ رکھو، اصل سیٹ، مسلم شریف رکھو، ترمذی رکھو، نسائی رکھو، ان کو پڑھ لو مکمل، آپ کو دونوں کا پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ہے کہ تحقیق کریں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اگر مینڈل گاؤں کا جو چھپڑ ہے اس کے مینڈل کو پوچھا جائے تم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہو، تو کہے گا میں سب سے اچھی زندگی، میری تو موجیں لگی ہوئی ہیں، ادھر تو ہم 2-4 رہتے ہیں اس چھپڑ میں گندے میں، اب پورے گاؤں کا جو گند وہ چھپڑ میں جاتا ہے، لیکن مینڈل کو وہاں پہ بڑی اچھی جواب دیتا ہے کہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا، اور جو مری میں چشمے پھوٹ رہے ہیں پانیوں کے، تازہ پانیوں کے، ان پانی کو کیا لذت ہے؟ یہ چونکہ گندا پانی مینڈ کے پیتا ہے، اس کے لیے یہی موج ہے۔ یہ قادیانی چونکہ قادیانی ہی پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مینڈک کی طرح، بس یہی ہے ہمارے لیے سب کچھ کہ ہم گند میں پیدا ہوئے، ادھر ہی ہم نے مرنا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے واسطے تحقیق کرو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ میں قدرت میں میری جان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، مکار ہے، فراڈیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس جماعت کا مقصد اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، چندہ اکٹھا کرنا ہے، چندہ نہیں دو گے جماعت سے باہر ہوگے۔ آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کیا آپ زنا نہیں کرتے، کلبوں میں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے عیسائی لڑکیوں سے تعلقات نہیں قائم کیے؟ کیا آپ یہودی لڑکیوں سے عیاشی نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے؟ تو کیا آپ کو جماعت سے نکالا ہوا ہے؟ جب آپ چندہ نہیں دے گا آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہی آپ کے لیے سوچنے کے لیے کافی ہے۔